بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پردے سے ریلیٹڈ یا یوں سمجھیے کہ آج کل کا جو ماحول ہے اور لڑکیاں جس طرح باہر نکل کے جاب کر رہی ہیں اور ٹیکسیوں میں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، تو اس حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو بڑے شہر ہیں، جو بڑے بڑے جہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، وہاں یہ ماحول زیادہ عام ہو رہا ہے۔ کیا ہے ماحول؟ سوال کیا ہے کہ لیڈیز کا، خواتین کا بائک ٹیکسی پر بیٹھ کر کسی غیر مرد کے ساتھ جانا کیسا ہے؟ یا بائک ٹیکسی پر نہیں، عام لڑکیاں بھی اگر اپنے کزنز کے ساتھ یا ایسے ہی کسی بھی نامحرم کے ساتھ جاتی ہیں تو یہ جانا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال۔ وہ یہ جو ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں ان کی طرف سے آج کل یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، بائک ٹیکسیوں کی ایک سہولت فراہم کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی منزل پہ جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ اب کوئی خاتون ایسی ہیں جو کسی کمپنی میں جاب کرتی ہیں، ان کو کسی جگہ پہنچنا ہے، جلدی ہے، تو وہ بھی کبھی ایسی بائک ٹیکسی کا سہارا لے لیتی ہیں، یا ایسے ہی کبھی کوئی لڑکی کسی کزن کے ساتھ چلی جاتی ہے، کزن بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہے، یا ہماری بعض مسلمان بہنیں کالجز میں پڑھتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ، نامحرم لڑکوں کے ساتھ، کلاس میٹ سے ان کے ساتھ کبھی چائے پینے کے لیے چلی گئیں، کبھی پکنک کے لیے چلی گئیں۔ ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، ان کا اپنا بولنا ہے، ہم تو بھائی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح کسی بھی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کے جانا، اس کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، کہیں کسی پکنک پہ جانا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ شریعت نے اس سلسلے میں کیا احکامات دیے؟ یاد رکھیے کہ پردے کے معاملے میں شریعت نے بڑی صاف ستھری، بڑی پاکیزہ، بڑی مضبوط تعلیمات دی ہیں تاکہ سوسائٹی سے، معاشرے سے بے حیائی کا ماحول ختم ہو، زنا کے واقعات ختم ہو جائیں۔ قرآن کریم میں پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو حکم دیا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی اجنبی سے نرمی سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے گا، البتہ اچھی بات کہا کرو، بہتر بات کہا کرو۔ ایسے ہی اسی سورہ میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں یہ کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، کیسے پاکیزہ دور میں، کیسے مقدس ماحول میں صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات سے پردہ کرنے کا۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ سے یا کسی بھی غیر محرم مرد سے نرمی سے بات نہ کرو، سختی سے بات کرو۔ اتنے سخت احکامات پردے کے سلسلے میں خواتین کو دیے گئے ہیں۔ روایت میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا، کلیئرلی یہ بات بتائی گئی کہ بغیر محرم کے لا تسافرن امرأۃ الا بذی محرم، بغیر محرم کے کہیں ٹریول بھی نہیں کرنا چاہیے، سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یخلون رجل بامرأۃ الا بذی محرم، اور کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا بھی نہیں چاہیے، محرم کے بغیر کسی بھی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسے سخت احکامات، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب کوئی نامحرم سے ملتا ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے ملتا ہے تو درمیان میں ان کے شیطان آ جاتا ہے۔
ایسی سخت باتیں اسی لیے فرمائی گئیں تاکہ پردے کے احکامات کا خیال رکھا جائے، تاکہ ایک لڑکا اور لڑکی، نامحرم مرد اور نامحرم عورت آپس میں ایک دوسرے سے دور رہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق ان کے درمیان نہ بنے، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر ساتھ میں بائک پہ بیٹھ کے، چاہے وہ کسی بائک ٹیکسی پہ ہو یا پھر کسی کزن کے ساتھ ہو یا پھر اپنے کسی کالج کے ساتھ، یہ بول کے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ ہماری مسلمان بہنوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جانا ضروری ہے تو آٹو میں چلی جائیں یا کسی محرم کے ساتھ چلی جائیں، کسی سہیلی کے ساتھ پردے کا اہتمام کر کے چلی جائیں، لیکن نامحرم کے ساتھ جانا، غیر مرد کے ساتھ جانا، یہ ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول سکتا ہے، ایک بڑے گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔